اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر عزیزان امام 8th مجلس ہے 8ویں مجلس ہے ریکسل ہاؤس کی بائیوگرافی آف معصومین میں سورہ کوثر کی یہ آیت کہ جو مادر حسنین کے لیے دنیا میں آئی تھی اور اللہ ایک وعدہ کر رہا کہ ہم نے کوثر اور کوثر سے مراد کثیر اولاد ہے جو بی بی زہرا کے ذریعے دنیا میں آئی. ہسٹری آپ کے سامنے ہے معصومین کے، اور جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مجالس انکمپلیٹ ہو رہے، پوری ڈیٹیل میں جیسے حالات ہیں مولا معصومین کے وہ مکمل نہیں ہو رہے. بہرحال ابھی 3 امام اور باقی ہے. 8ویں امام تک ذکر گیا، یہ امام علی رضا غریب الغرباء جو مشہد مقدس میں دفن ہے. آپ کی اولاد کا ذکر آج سے ہے. آج انشاءاللہ 9th امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور کچھ امام علی نقی علیہ السلام کے واقعات پڑھوں گا، اور کل آخری مجلس اس سلسلے کی اس میں 11ویں امام. یہ 3 امام کے حالات بھی بہت کثیر اعلیٰ حالات ہیں کہ پیریڈ اسے کہ یہی امام کے 9 امام کے زمانے سے غیبت کا آغاز ہو گیا تھا. معصومین جو ہے، آپ یہ بات غور سے سنیں کہ 9 امام کے زمانے سے غیبت کا پریپریشن شروع ہو گیا تھا. اس لیے کہ یہ معصومین تو جانتے تھے کہ اب ہمارے بعد 2 امام اور ہوں گے، اس کے بعد غیبت شروع ہو جائے گی. تو جتنی محنت اللہ کے رسول کے بعد سے امام علی سے لے کے اب تک کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شیعہ کمیونٹی بالکل شائڈ ہو جائے، پھیل جائے. آج کے دور میں آسان ہے یہ سمجھنا کہ امام نہیں ہے اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے شیعوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وداؤٹ امام ہم زندگی کیسے گزارنا. ایون معصومین جب قید میں بھی رہتے تھے تو یہ لوگ کانٹیکٹ میں تو ضرور رہتے تھے. تو اب ایک پیریڈ ایسے آنے والا تھا کہ اتنی لمبا پیریڈ گزرنا تھا. تو اس پیریڈ میں یہ 9th 10th and 11th امام نے انہوں نے کیا کیا، تیاری کرنا شروع کی، غیبت کی، لوگوں کو پریپیئر کرنا شروع کیا کہ ایک پیریڈ بہت جلدی آئے گا. اس لیے کہ 9 امام کی شہادت جو ہے 224 ہجرہ کی ہے. 224 آپ کی ولادت 195 ہجری ہے اور آپ کی شہادت 224. اپروکسیمیٹلی 25 ایئرس ہے. سب سے ینگسٹ امام ہمارے معصومین میں، سب سے ینگسٹ امام یہ 9th امام، اور سب سے زیادہ سن 6 امام کو ملا. سب سے زیادہ مولا اور اللہ کا رسول 63 ایئرس کے ہیں، اور باقی سب 50s میں ختم ہوئے. سب سے ینگسٹ 9 امام ہے، صرف 25 ایئرس. بعض روایتوں میں 24 ہے، بعض میں 25 ہے. اور اس کے بعد 11ویں امام ہے، وہ 28 ایئرس یا 29 ایئرس میں آپ کی شہادت ہے. 9th امام کی ولادت، 8ویں امام آپ کے بابا تھے، اور امام رضا غریب کو صرف ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور آلموسٹ 25 سے 30 ایئرس تک اولاد نہیں تھی. تو دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، اور جو وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ امام کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے. بنی عباس کے جو حکمران تھے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ سلسلہ رہے نہیں، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 سکسیسرز ہوں گے، اور آخری جو ہوگا وہ ظلم کو ختم کرے گا اور کفر کو ختم کرے گا. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اب ہماری حکومت ختم ہوگی اگر 12واں آ جائے گا. تو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے، حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ 12واں آئے نہیں. اور جب 8ویں امام کے پاس ولادت نہیں ہو رہی تھی تو ایک چرچا ہو گیا تھا کہ یہ لاولد ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے نہ کوئی بیٹی ہے، بیٹی کا تو سوال نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے. تو اب
لیکن امام تو جانتا تھا. امام اپنے چاہنے والوں کو بولتا تھا گھبراؤ مت, انشاءاللہ اللہ جو ہے خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا, میرا وارث آنے والا. 9 امام کی ولادت ہوتی ہے 10 رجب کو. 10 رجب کو آپ کی ولادت ہے 195 ہجری. آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا. یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی تھی. یہ سبیکہ خاتون یہ جناب عمار یاسر کی نسل سے آئے. جناب عمار یاسر جو امام علی کے ایک بہت زبردست کمپینین تھے, جو جنگ صفین میں شہید ہوئے. آج بھی ان کا روضہ سیریا میں رقہ جو جگہ ہے وہاں پہ جناب عمار یاسر کا مزار ہے. لیکن یہ ابھی جو حالات ہوئے سیریا کے, ان حالات میں ان کے مزار کو توڑ دیا گیا. جناب عمار یاسر کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے. عمار یاسر وہی ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہونے میں مکے کے رہنے والے. ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کی, جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی, وہ ان کی ماں ہے. پہلی اسلام میں جو قربانی دی گئی, شہید ہوئے, وہ عورت تھی. عورت کا کنٹریبیوشن ان کی ماں تھی کہ جس کو ابو جہل, ابو لہب, ان لوگوں نے, ظالمین نے ان کی ماں کو شہید کیا. اور عمار یاسر سٹارٹنگ سے امام کے چاہنے والے, اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا مکے میں رسول کے. اور عمار یاسر کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو عمار کو مارے گا وہ باغی گروہ رہے گا, جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ رہے گا. اور جناب عمار پورا چلتے ہوئے صفین تک زندہ رہے. صفین میں آپ آلموسٹ 80+ ایج ہو گئی تھی آپ کی, اور بڑے بوڑھے ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود جب جنگ لڑنے گئے اور لڑے اور شہید ہوئے, جیسی عمار شہید ہوئے, معاویہ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ رسول نے کہا تھا کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا. تو فوراً امیر شام تک بات گئی, وہ بھی وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ بھائی اب تو کنفرم ہو گیا, رسول نے کہا تھا کہ جو اس کو مارے گا وہ باغی رہے گا, یعنی حق پہ نہیں رہے گا. تو اب ہم تو حق پہ نہیں ہیں, علی حق پہ. تو اس نے اس وقت جملہ بولا تھا کہ کیوں لے کر آئے, علی کی غلطی ہے, علی کیوں لے کر آئے جنگ میں. تو جب امام علی کے پاس گئے تو امام علی نے کہا کہ رسول سے پوچھو حمزہ کو کیوں لے کر گئے تھے. حمزہ جو شہید ہوئے, حمزہ کے بارے میں بھی ہے کہ باغی گروہ مارے گا, تو حمزہ کو کیوں لے کر گئے. بہرحال عمار یاسر کی نسل سے جناب سبیکہ خاتون آئی, جو ہمارے 8ویں امام سے آپ کا نکاح ہوا تھا. اور نکاح ہونے کے بعد 9 امام کی جو ماں ہے وہ جناب سبیکہ خاتون. یہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, اور 224 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. شہادت کا آپ کا جو قاتل ہے وہ معتصم باللہ ہے. معتصم باللہ یہ مامون رشید کا بھائی تھا. اچھا, اس وقت جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی, اس وقت ہمارے 9ویں امام کی ایج بعض روایتوں میں 6 ایئرس ہے, بعض روایتوں میں 7 ایئرس. مطلب he was so young, 7 ایئرس کے تھے خالی. اس وقت آپ کی شہادت ہوئی. جب شہادت ہوئی, ایک ہی بیٹا اور کوئی بیٹا بھی نہیں, آپ مدینے میں زندگی گزار رہے تھے. مامون کی زندگی کے کئی عجیب واقعات ہیں, کئی ڈیبیٹس ہیں. مامون جو ہے مدینہ آیا, مدینہ آ کر یہ وہاں سے پورا اب اس کا رائل پروٹوکول کے ساتھ جیسا آپ بولیں گے وہ چل رہا تھا. تو راستے میں کئی لڑکے کھڑے ہوئے تھے, جس میں 9ویں امام بھی کھڑے ہوئے تھے. جیسی لڑکوں نے دیکھا کہ سامنے سے مامون آ رہا, سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ماں 9ویں امام ویسی نے کھڑے رہے. یہ آیا, اس نے آگے پوچھا کہ صاحبزادے تم ہٹے نہیں یہاں سے, گئے نہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہٹ جاتا تو راستہ اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ ٹھہرنے سے تنگ ہو گیا. جب یہ جواب دیا, ایسا 7-8 سال کا لڑکا کہاں پہ چلا گیا, وہ شکار پہ گیا. شکار پہ جا کے مچھلیوں کا شکار کیا. اس نے ہاتھ میں ایک مچھلی, چھوٹی سی مچھلی کو پکڑ کے لا کے پھر اسی طرح امام کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام نے کہا سن, جو سلاطین ہوتے ہیں, جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, جو ظالمین ہوتے ہیں, کہا کہ یہ آپ ایک سلوات پڑھیں اور آگے آگے ایک اور سلوات پڑھ لیجیے. آپ نے کہا کہ تو ہاتھ میں سلاطین جو ہے اپنی مٹھی کو بند کر کے خاندان اہل بیت کا امتحان لیتے تیرے ہاتھ میں سب مچھلی ہے. جب ایسے جوابات سنا تو اس سے پوچھا یہ ہے کون, تو اس کو بتایا گیا کہ امام علی رضا کے بیٹے 7-8 سال کا سے. اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ ان کو لے کے جاؤ اور ان کو چینج کرو, میں پرورش کروں ان کی, اپنے حساب سے پرورش کروں. وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا
کہ امام کو اگر میں ان کو ریس کروں گا, میں ان کا براٹ اپ کروں گا اپنے محل میں رکھ کر, تو پھر میں جیسا چاہوں گا وہ ویسا کریں گے. وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کے امام کو ساتھ لے کر ایران آ گیا. ایران آ کر اپنے محل میں رکھتا ہے, اپنے محل, اور بڑی عزت کرتا ہے, بڑی محبت سے رکھتا ہے, ظاہری طور پر رکھنے لگا. اور یہی سمجھنے لگا کہ میں ان کو چینج کر دوں گا. امام کو دنیا میں آ کے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے رکھا اور بڑی عزت کرنے لگا. تو خاندان کے, بنی عباس کے خاندان والوں نے کہا کہ تو اتنے چھوٹے بچے کی کیا عزت کر رہا, ان کے باپ ٹھیک تھے, امام تھے, علم تھا, سب تھا, لیکن ان کا کیا ہے, ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیسے کر رہا. تو اس ماموں نے کہا کہ نہیں, اس لیے کر رہا کہ یہ جو ہے خاندان اہل بیت سے علی رضا کے بیٹے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے چھوٹے بچے کا اتنا بچے کا, بنی عباس بڑا بغض رکھتے تھے خاندان اہل بیت سے. ایک اسٹیج ایسا آیا کہ ماموں نے کہا کہ تم امتحان لینا چاہتے اس سے. انہوں نے کہا اس بچے کا کیا امتحان لیں گے, کہ بچے کا ہوگا کیا, تو کہا امتحان لے لے. تو اس وقت کا یہ سب سے بڑا ڈیبیٹ تھا. حیرت ہوں گی 7,000 آدمی اس کے دربار میں تھے اس وقت. پوری کمپلیٹ اسلام کی جو حکومت تھی وہاں, مملکت اسلامیہ کا جو سب سے بڑا عالم تھا یحییٰ ابن اقسم, اس کا نام تھا یحییٰ. اس وقت کا مفتی بولے آپ جو چاہیں, یحییٰ ابن اقسم. اور بڑا اس کا بول بالا تھا, بڑی اس کی لوگ تعریف کرتے تھے. پورا اسلام کا وہ تھا, چیف جسٹس بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو, قاضی تھا وہاں کا. اور اس کی ایج تھی 70 ایئرس کی, یحییٰ ابن اقسم, اور امام کی ایج ہے 7 ایئرس کی. اس نے یہ مناظرہ, یہ ڈیبیٹ جو ہے ارینج کیا, مامون نے ارینج کیا. حاکم وقت ہے, سارے دولت مند لوگ, پیسے والے لوگ, علماء, سب آ کے دربار میں بیٹھے. آپ جسٹ امیجن کرو, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور ایک اسٹیج بنایا گیا, اس پہ آ کر یحییٰ ابن اقسم بیٹھا, اور ادھر سے میرا مولا 7 ایئرس اولڈ بوائے سمجھے آ کے بیٹھا, 70 سال اور 7 سال. پورا مجمع حیرت سے دیکھ رہا تھا بچے کے ساتھ یہ کیا کرے گا. اچھا, یہ بھی اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو معلوم ہوگا خاندان اہل بیت کے نماز روزے کے مسئلے معلوم ہوں گے, جو روزمرہ کے مسئلے. اپنے ذہن میں سوچ کے کہا میں ایسا ٹریکی کوشچن ان سے کروں گا کہ سب کے سامنے معذلہ یہ خاموش ہو جائیں گے. اس نے کیا سوچا کہ ایسا مسئلہ پوچھو کہ جس کا عام لوگوں کو بھی کفارہ نہیں معلوم. ایون حج پہ کوئی جاتا ہے تو پورے کفارے لکھ کے لے کے جاتا ہے. آج بھی افسوس سے بول رہا ہوں, بہت آسان ہے حج کرنا, حج واجب ہے, ضرور کرنا. اگر کوئی حج نہیں کرتا واجب ہونے کے بعد, تو اللہ بولتا ہے کہ میں یہودی اور عیسائیت کے موت اٹھاؤں. حج واجب ہے, لازم ہے کرنا. لیکن کتنے مسئلوں کو معلوم کر کے ہم جاتے ہیں, یا عمرے پہ جاتے ہیں اور جانے سے پہلے کتنی دفعہ ہم کتاب پڑھتے اور پڑھ کے بولتے کہ یار یہ مسئلہ ہو جائے. 1000 واقعات ہم لوگوں کے ساتھ ہوا حج کا. حج پہ گئے, مینا میں انٹر ہی نہیں ہو سکے, رات بھر مزدلفہ میں ہی رہے. اب صبح میں بال کیسے کٹیں گے, احرام کیسے اترے, پورے شام گزر گئی, مینا تک نہیں گئے. مسئلے معلوم تھے, صاحب توضیح تھی, تو مسئلوں کو حل کیا. اس کا کفارہ دینا پڑا. 50 یا 55 بکرے تھے پورے قافلے کے, پوری بس تھی کویت سے جب گئے. تو یہ پاسبل ہے. افسوس یہی کہ ہم حج پہ بھی جا رہے, زیارت پہ بھی جا رہے, عمرے پہ بھی جا رہے. بالکل گئے, صرف 2 ٹوال باندھنے سے عمرہ نہیں ہوتا, 2 خالی احرام باندھنے سے عمرہ نہیں ہوتا. unless you know the مسائل. ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی چیز کا, ایون وضو کر رہے تو یہ سوچ کے کرنا. یہ سب نبی امام کے اشارہ کہ مسئلے کو معلوم کرو. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, آ کے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں, 24 آورس میں میری ڈیتھ ہونے والی ہے, what do you want me to do? اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے, یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 24 آورس میں میری ڈیتھ ہونے والی ہے تو what do you want me to do? نماز پڑھو, قرآن پڑھو, روزہ رکھو, کیا کرو؟ سنیں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ پھر سیکھ. 24 گھنٹے میں مرنے والا ہے, اس کو معلوم ہے, یہ نہیں بولے کہ نماز پڑھ, یہ نہیں بولے کہ روزہ رکھ, یہ نہیں بولے کہ قرآن پڑھ, کہا فقہ سیکھ. کہا فقہ سیکھ کے کیا کرو؟ کہا اب فقہ سیکھ لے کہ کم از کم اب جو نماز پڑھ وہ صحیح پڑھ. سمجھ گئی بات؟ تو ہمارے پاس تو یہ ٹریننگ نہیں ہے, ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھ کے بچوں سے بات کرنے کا.
This is the biggest problem in our community. हम खाली बैठ के बात करना बहुत अच्छा होता, आप लोगों को नहीं बोल रहा है, बात बोल रहा हूं, समझ गई बात? तो हज में जाते तो ये इब्न अक्सम ये समझ रहा कि मैं ऐसा ट्रीटी घोषण करूंगा हज का तो बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बड़ों को नहीं मालूम तो बच्चों को क्या मालूम है, तो ये जवाब ही नहीं दे सके। वो अपने जहन में सोच रहा था, उसमें यही मान रहा कि किससे सवाल कर रहा, उससे सवाल करा कि जिसके दादा ने सलूनी का ऐलान किया, उससे सवाल करा जिसके सामने सारा इल्म सामने, उसने पूरा भरा हुआ दरबार, आप इमेजिन कर, भरा हुआ दरबार, हजारों की तादाद में लोग, सालिम मामून रशीद बैठा, किंग बैठा हुआ है, उसके सारी रॉयल फैमिली बैठी हुई, उनके सामने मेरा मौला आया, 7 years old boy आए, तख्त पे बैठे, वो भी बैठा, उसने कहा कि साहिबजादे मैं कुछ सवाल करूं, यू वांट मी टू आस्क यू समथिंग? इमाम ने उतने ही कॉन्फिडेंटली पलट के कहा, पूछ जो पूछना है, वही स्टाइल है ना, वही दादा का स्टाइल है, पूछ जो पूछना है। उसने कहा कि मैं सवाल करूं या आप सवाल करो? इमाम ने कहा कर, तुम सवाल कर। पूरे दरबार में सत्ता था, पिन ड्रॉप सत्ता। उसने बैठ के पूछा, साहबजादे ये बताइए कि अगर कोई एहराम बांधे, जुमले को पूरा गौर से सुनो, हालत एहराम में अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? क्या सवाल था? हालत एहराम में कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? करके पलट के मजमे को देखता है कि देखो मैंने कैसा सवाल किया। इमाम ने जब जवाब देना शुरू किया, इमाम ने कहा सुन या तेरा सवाल ही इनकम्प्लीट है, पहले सवाल सही कर। दोस्तों बहुत आसान नहीं है इतने बड़े मजमे में बोलना। कहा कि पहले तेरा सवाल सही कर, तेरा सवाल, तेरा क्वेश्चन ही सही नहीं है। उसे बोला क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा कि हालत एहराम में अगर कोई शिकार करता है तो उसका कफारा क्या है? इसलिए कि एहराम के बारे में ये है कि एक दफा आप अपने जिस्म पे एहराम पहनते, जैसे आपने जो भी मीकात में गए और आपने एहराम पहना, एहराम पहनते ही 21 चीजें आप पे हराम हो जाती, 21। बाद उलमा 28 बोलते, बाद 21 बोलते, बाद 23 बोलते, बाद डिफरेंट चीजें, तो वो हराम हो जाती। हराम इवन आप आईने में जाके नहीं देख सकते, अपने बाल को ऐसा नहीं खींच सकते, जैसे बाज लोग आदत है कि नाखून को ऐसा काटो, वो नहीं कर सकते। और ऐसे खुजाने की आदत है, खून निकल गया तो फिर कफारा हो जाए। खुशबू नहीं लगा सकते, जैसे आप बैठे हुए बस में जा रहे, कहीं आपका स्टे है, आप बैठे हुए, घास है, आप घास को ऐसा खींच नहीं सकते, सामने से चूंटी जा रही, एंड कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसको ऐसा पैर से नहीं मार सकते। एहराम 1000 चीजें बीवी को नहीं देख सकते, पर आप बोलेंगे अच्छा ही हुआ, तो 21 चीजें हैं जो ये एहराम कब होती? एहराम बांधने के बाद। इससे क्या सवाल किया? अच्छा, अजीब बात यह है कि उम्रे का एहराम अलग है, हज का एहराम अलग है। उम्रे का कफारा अलग जगह देना है, हज का कफारा अलग जगह देना है। यह पूछता है कि हालत एहराम में अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या? मौला ने पलट के कहा सुन तेरा सवाल इनकम्प्लीट है, पहले मुझे ये बता कि वो एहराम उम्रे का था या हज का था, फिर ये बता कि एहराम करने वाला जाहिल था या आलिम था, फिर ये बता कि वो एहराम जो कफा उसने किया, शिकार किया, वो एक बच्चे का शिकार था, मूर्ख का था या शुतुरमुर्ग का था, वो जानवर छोटा जानवर था या बड़ा जानवर था, उसने ये शिकार दिन में किया था या रात में किया था, उसने ये शिकार मिना में किया था या हरम में किया था, वो अपने इस फेल पे नादिम था या इसरार कर रहा था। नादिम ने वो एक्सेप्ट कर रहा था कि गुनाह किया या इसरार कर रहा था। उसके बाद कहा शिकार करने वाला जाहिल था या आलिम था, शिकार करने वाला आजाद था या गुलाम था। एक साथ जब इमाम ने बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर, वो पसीना आ गया उसके चेहरे। इधर मामून बैठ के बड़ा खुश हो रहा कि जो मैं कह रहा था, उसने कहा था मामून ने अपने फैमिली वालों से, पूरे बनी अब्बास से, कि ये बहुत बड़े आलिम है। वो मानता ही नहीं था, लोग मानते नहीं थे। इमाम ने उससे उस वक्त कहा कि मामून बड़ा खुश हो रहा। इमाम ने एक साथ उसके ऊपर सवाल किए कि मुझे ये बता, ये बता, ये बता, ये बता। वो तो पागल हो गया, पसीना आ गया, खामोश हो गया, कुछ बता ही नहीं सकता। फिर इमाम ने एक एक चीज बताई।
کہ اگر آزاد تھا تو اپنا کفارہ خود دے گا، غلام تھا تو اس کا مالک دے گا، اپنے فعل پہ نادم تھا تو اس کو کفارہ بھی دے گا اور اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور اگر اصرار کر رہا اپنے فعل پہ تو اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا۔ اگر شترمرغ کا تھا تو ایک اونٹ دے گا، اور اگر بڑے جانور کا تھا تو یہ دے گا، اگر مینا حج کا احرام تھا تو مینا میں جا کے کفارہ دے گا، عمرے کا احرام تھا تو مکے میں کفارہ دے گا۔ اس طرح مولانا نے ایک سال اس کے جوابات دیے۔ جب جوابات دیے اب اس کا جو غرور تکبر تھا سب نیچے آ گیا۔ اب امام نے پلٹ کے پوچھا یہ بتا میں کچھ سوال کروں؟ You want me to ask you something? اب جو بڑے غرور کے ساتھ آیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ یہ غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ یہ غروری ہے جو انسان کو شیطان بناتا ہے، یہ تکبری ہے جو انسان کو شیطان بناتا ہے۔ جو فخر کر سکتا وہ فخر نہیں کرتا۔ آپ سمجھے میری بات؟ معصومین کے لیے ہے کہ وہ بول سکتے کہ میں یہ ہوں، لیکن کبھی معصوم نے فخر نہیں کیا کسی چیز۔ ان کو زیب دیتا، ہم کو زیب نہیں دیتا۔ معصوم کو زیب دیتا کہ بولو کہ میں یہ، لیکن کبھی امام نے کبھی فخر نہیں کیا، ہمیشہ انکساری کے ساتھ۔ وہ ان کی پہچان بتائی گئی کہ انکساری کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ میں سوال کروں تجھ سے، تو اب اس کا جواب دیکھو کیا، جب دیکھا کہ ذلیل ہو گیا میں سب کے ساتھ، اب وہ کہتا ہے کہ اگر جواب آئے گا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہے تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا، میں آپ ہی سے پوچھ لوں گا۔ اس وقت امام نے کہا یہ بتا کہ اس کنیز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اسلام کیا بولتا کہ صبح کے وقت ایک شخص نے اس کو دیکھا تو اس کے لیے حرام تھی، فجر کے بعد وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ ایک ساتھ ایک دن میں ایک کنیز 4 دفعہ حلال اور 4 دفعہ حرام کیسے ہوئی؟ دوستو یہ سوال کے اوپر تو پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر ایک دن میں 4 دفعہ حلال اور 4 دفعہ حرام کیسے ہوئی؟ دربار میں سکتا چھا گیا اس وقت۔ میں یہ واقعے کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے ابھی پڑھتے پڑھتے 25-30 منٹ ہو گئے، بہت شارٹ کر کے پڑھ۔ تو امام نے اس وقت بتایا، جب اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں مان، امام نے کہا کہ صبح کے وقت ایک مرد نے ایک کنیز کو دیکھا تھا، اس کے لیے حرام تھی، فجر کے بعد خرید لی حلال ہو گئی، ظہر کے وقت ظہر کے وقت آزاد کر دیا حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس کو طلاق رجعی دے دی حرام ہو گئی، عشاء کے وقت کفارہ دے کر اس سے رجوع کر لیا وہ حلال ہو گئی۔ تو امام نے وہی بتا سکتا ہے جو حلال اور حرام کو جانتا۔ امام نے ایک عورت کو 4 وقت کہا کہ 4 وقت حلال ہو سکتی، 4 دیکھیں یہ آج نہیں ہو سکتا، آج ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں وہ کنیزوں کا زمانہ تھا، یہ نہیں بولے کہ مولانا نے ممبر سے پڑھ گیا، یہ مشہور ان کا واقعہ، آج ٹرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کنیزوں کا زمانہ تھا۔ وہ امام نے بتایا کہ ایک لڑکی ایسے حلال اور ایسے حرام ہو سکتی۔ سرحد پڑھ لیں محمد، میں پھر آگے بڑھا لوں، پلیز آگے آ جائیں یار، آدھا گھنٹے کی مجلس رہ گئی، بس آگے آ جائیں، سرحد پڑھ کے اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں۔ اچھا امام کا میں نے سیدھا ڈائریکٹ ان کے ڈیبیٹ پہ آ گیا جان بوجھ کے کہ مجمع جمنا، پھر اب اصل ان کی باتیں۔ امام کا نام رکھا گیا تھا محمد، یہ سلسلہ امامت کا دوسرا محمد ہے، 5 امام اور 9 امام، یہ محمد۔ آپ کا نام تھا محمد، آپ کے کئی القاب ہیں، جواد یعنی سخی، سخاوت کرنے والا، دینے والا۔ 9 امام کے بارے میں ہے کہ اگر رزق ہے حلال میں تو تم برکت چاہتے ہو، اور یہ آزمائی بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں نہیں بول رہا، کہ جواد کے معنی عطا کرنے والے، بے مانگے دینے والے، جو اللہ کی صفت ہے وہ اس امام کی صفت ہے۔ آپ کا نام محمد ہے لیکن آپ کے القاب بہت ہیں، تقی نے تقوی سے، اور جواد رزق کے لیے بہترین واسطہ 9 امام کا۔ جب بھی اگر آپ روزانہ بھی سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، تمہارے حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تمہارے رزق میں رکاوٹ ہے، تمہاری لائف میں آبسٹیکلز آ رہے، تو تم یہ امام کے بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ آپ کو جوادین کے نام سے، جواد کے نام سے عرب میں مشہور ہے، محمد تقی کے نام سے نہیں، زیادہ جواد کے نام پہ بولتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے 2 نام ہیں، کنیت ہے تقی اور جواد، اب ہادی بھی ہے، ذکی بھی ہے، یہ سب امام کی کنیت ہے۔ اور امام
کی زندگی زیادہ زندگی مدینے میں گزری اور بعد میں پھر آپ کو بغداد میں مامون نے بلا لیا تھا. سب سے بڑی بات آپ کی زندگی میں یہ ہوا کہ جو دنیا یہ سمجھ رہی کہ ہمارا امام جتنے ہمارے امام ہیں وہ لوگ یہاں آ کے پرورش پاتے. حکومت نے یہ بھی ٹرائی کر لیا کہ اپنے محل میں پال کے چاہتے تھے کہ امام ان کے راستے پہ چلے. اس کے بعد مامون نے کیا کیا اس ڈیبیٹ کے بعد؟ اپنی لڑکی اپنی بیٹی ام الفضل مامون نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا. پہلا نکاح مولا کا ام الفضل سے. آپ جانتے کہ ام الفضل وہ ظالم عورت تھی، بعد میں یہی قاتلہ بھی بنی امام کی. مامون کی بیٹی ہے محلات میں رہنے والی، وہ یہ سمجھ لی کہ امام بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، بیٹی سے بھی نکاح کر دیا. اور اچھا آپ بولیں گے نکاح کیوں کیا مولا نے؟ امام ہر مسئلے کو امام بہتر جانتا. حکومت ٹرائی کرتے رہے، لوگ ٹرائی کرتے رہے، لیکن امام وہی کرتا جو اللہ چاہتا. اس لیے کہ آپ امام کا جملہ ہے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. جیسا اللہ کے رسول نے ایسی خواتین سے شادی کی، میں نام نہیں بولتا، ان لوگوں سے شادی. لوگ بولتے کہ کیوں سوال کرے، کیوں شادی کرے؟ ارے کیوں شادی کرے؟ رسول کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں ہوتا. اس زمانے میں ٹرائبس کو ملانا تھا، اس زمانے میں لوگوں کو ملانا تھا. دشمن جو تھے وہ لوگ، اور رسول کبھی بھی اللہ کے رسول نے جا کے کسی لڑکی سے نہیں کہا کہ میں شادی کرتا. ایون آپ کی پہلی شادی بھی جو ہوئی بی بی خدیجہ نے پروپوز کیا تھا، اللہ کے رسول نے پروپوز نہیں کیا، آپ نے پروپوز کیا. جس کا نتیجہ آج جب کوئی نکاح ہوتا ہے کسی کا، آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا آپ کے نکاح ہو گئے پورے ہو کے بھول گئے، تو نکاح جب ہوتا ہے جو لڑکی کا مولوی ہوتا ہے وہ صیغے کو جاری کرتا، وہ جاری کرتا. لڑکے کا مولوی جو ہے وہ تو صرف اتنا ہی بولتا خبیر تو پورا جو نکاح کا صیغہ ہے وہ لڑکی کی طرف سے، اس لیے کہ بی بی خدیجہ کی طرف سے آیا تھا اور بی بی خدیجہ نے پروپوز کیا تھا. اور رسول اللہ، تو اس طرح سے ہمارا ایک سسٹم ہے. رسول نے کسی کو آفر نہیں کیا، کسی سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، صرف جناب ام سلمہ کے لیے آپ نے پروپوز کیا تھا. جناب ام سلمہ بی بی خدیجہ کے بعد جو اچھی بیوی تھی جناب ام سلمہ. یہ جو عورتوں سے شادی ہوئی نا، ان کے باپ نے لا کے رسول اللہ کو آفر کیا. اسی طرح مامون نے نوے امام کو آفر کیا اپنی بیٹی کو، ام الفضل سے آپ کی شادی ہوتی. اور اس امام کا ایک عجیب معجزہ بتاتا جو آج تک چل رہا ہمارے پاس، سب کے پاس ایران میں بہت آتا اور آج یہاں پہ بھی لوگ کا وہ کرو. یہ ایک امام ایسا ہے کربلا کے بعد جس کے اوپر حملہ کیا گیا. مامون نے لٹرلی شراب کے نشے میں ام الفضل نے جا کے شکایت کی کہ یہ عبادتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ سچ باتیں گئی. تو شراب کے نشے میں مامون تلوار لے کر امام کے پاس آیا. امام اپنے گھر میں تھے، آیا، اترا، گھوڑے سے اترا، تلوار نیام سے نکالی اور امام کے جسم پہ حملہ شروع کیا تلوار سے. یہ پہلا امام ہے کربلا کے بعد. حملہ کیا. کتابوں میں تو یہ ہے جو میں ایک جملے کا ذمہ دار جو میں کھلا، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، نجم الحسن کراوی نے بھی لکھا. دوبارہ باڈی کے پیسز کرنا چاہا، قتل کر دیا مولا کو. قتل کر کے واپس گیا اپنے محل میں، شراب کے نشے میں دست ہو گیا. صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا. پاگل ہو گیا کہ ابھی آٹھویں امام کو میں نے شہید کیا، پھر فوراً دوسرے امام کا جو ہے میرے اوپر الزام آ جائے گا. اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے ذرا معلوم تو کر کہ کیا حال ہے وہاں. ام الفضل یہیں پر ہے. وہ آیا اور اس نے آ کر نوک کیا، اندر گیا تو دیکھا کہ امام اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ. وہ شوق میں آ گیا کہ یہ کسی کے رات میں غلام بھی ساتھ تھا. شوق ہو گیا تو اس نے جا کر پوچھا کہ خیریت سے تو ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں خیریت سے ہوں. تو کہا مولا آپ کے جسم پہ جو کرتا ہے نا، کیا مجھے دے سکتے؟ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا. بعد میں آخر میں چلتے وقت کہا کہ یہ کرتا آپ مجھے دے سکتے کہ میں یہ پہن کے دعا کروں، نماز پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں. امام نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام کے جسم پہ کوئی نشان نہیں. مولانا نے کرتا اتار کے دیا. روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایسا اسکریچ بھی نہیں تھا. اسے کہا مولا کل رات میں، مولا تو میں بول رہا ہوں، وہ اپنا رسول اللہ ہوگا، کل رات میں اتنا بڑا حملہ ہوا آپ کے اوپر، ظاہری طور پہ تو ختم ہو گئے تھے. تو مولا نے بازو سے ایک تعویذ نکالی. آج بھی وہ تعویذ ہے، آپ سب کے گھروں میں بھی ہوگی. تعویذ نکال کے کہا یہ میری دادی کی تعویذ ہے، میری دادی فاطمہ کی تعویذ.
जब तक अल्लाह की तरफ से मौत ना आए हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही आठवें इमाम को मामून, मैंने आठवें इमाम के वाक़े में पढ़ा था कि मामून के दरबार में जो गए थे और वापस आए, यही वो ताबीज़ है। यही आगे बढ़ के ये आज भी अगर हिफ्ज़, इसको यही हिफ्ज़ जवाब है जो ईरान में बहुत मिलती है, अंगूठी की शक्ल में भी आ गई ताबीज़ की। बच्चों को पिलाना बहुत अच्छी बात है, बड़े भी लाजिम पहना, तुमको नुकसान नहीं होता हिफ्ज़ जवाब से। मां ये नुकसान है ना, मौत नहीं आती। अगर तुम्हारी मौत बीच में तो मौत आएगी, एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। मतलब कई जगह तुम प्रोटेक्टेड रहते, बिजनेस में, जॉब पे, जान के लिए, लड़कियों की शादी के लिए बहुत अच्छी है। अगर रिश्ते नहीं आ रहे तो वो हिफ्ज़ जवाब माने, ये बीवी की हिफ्ज़ है। इतनी प्यारी चीज है ये कि अगर इंसान ये करे ना तो उसके हालात में बदलते। अब तो गले में भी पहन सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं, हाथ के। तो हिफ्ज़ जवाब भी वहां से ये हिफ्ज़ जवाब निकला जो आज तक हमारे पास मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उसके बाद हुकूमत यही ट्राई करते रही नवे इमाम के साथ कि इस इमाम को खत्म करें। आप सोचते 24 बरस में 24 ईयर्स में इमाम शहीद होता है। 24 ईयर्स में इमाम ने वो काम किया। उसके बाद इमाम ने क्या किया, जब ईरान से वापस आए, ईरान से वापस आने के बाद इमाम मदीने में जिंदगी गुजारे थे। मदीने में जिंदगी गुजारे, उम्मुल फजल भी इमाम के साथ है और इमाम के पास विलादत होती है सुबाना खातून, इमाम की एक दूसरी बीवी है उम्मुल फजल के अलावा, उनसे 10वें इमाम की पैदाइश। देखिए आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इमाम की माओं के नाम को भूल गए। हमको मालूम नहीं कि ये इमाम की माँ का नाम क्या, वो इमाम की माँ का। क्यों? हमको वो नाम ही नहीं रखते। कोशिश हमेशा ये करो कि अपने बेटियों के नाम मासूमीन के नाम पे रखो, खानदान अहल बैत के नाम पे रखो, तो ये नाम जिंदा रहता और नाम की बरकत होती। अगर हम अपने सिर्फ मॉडर्न नाम के चक्कर में, तो सुमाना भी बड़ा मॉडर्न नाम है, सदीका भी बड़ा अच्छा नाम है, तो लेकिन हम प्रॉब्लम ये है कि हम मासूमीन के बच्चों के नाम ही नहीं रखते, जिसकी तरफ से आज। अच्छा, इसकी बरकत क्या है? मिसाल के तौर पर फातिमा, मिसाल दे रहा हूं, जहरा, सुमाना, ये नाम जब आप घर में पुकारेंगे, जितनी दफा पुकारेंगे बरकत होगी, इस नाम की बरकत होगी। दुनिया के लोगों के नाम रखने में कोई फायदा नहीं, इस नाम, ये मासूमीन के नाम पे रखना, ये सबसे ज्यादा फायदा। कोशिश करो कि अपनी लड़कियों के नाम के साथ कहीं भी जहरा जरूर रखना। जहरा के माने रोशनी के, और अगर कोई जहरा नाम रखता किसी लड़की का, लेकिन उसके पास वो सारी वो चीजें भी आना चाहिए। नवे इमाम बता रहे कि उसमें अगर वो चीजें हैं तो तुम्हारे घर में एक रोशनी पैदा होगी और लड़की की जिंदगी में रोशनी पैदा होगी। बरा तो नवे इमाम की बात सबक पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह रहमत बड़ा मेहरबान है बॉम्बे वालों के ऊपर, नहीं जगह का नाम है, हाँ बड़ा मेहरबान है माशाल्लाह बॉम्बे वालों पे कि ऊपर से भी रहमत, नीचे से भी रहमत, हर तरफ से रहमत ही रहमत है। मौला इस रहमत को हमेशा घरों में भी लेकर आ जाए और हमारी जिंदगियों में ये अल्लाह की रहमत रहे इंशाअल्लाह। तो नबी इमाम की जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये था कि हुकूमत ये चाहती थी कि ये इमाम के पास विलादत ना हो, लेकिन सवाना खातून के साथ आपको 10वें इमाम पैदा होते, उन्होंने उसका नाम अली रखा, अली नाम रखा। ये सिलसिला इमामत का चौथा अली था, 10वें इमाम पैदा हुए। और फिर इमाम ने मदीने में आने के बाद सबसे बड़ा काम किया, जो मैंने एक जुमला बोला कि इमाम की गैबत के लिए, गैबत का प्रिपरेशन हो रहा था कि जमाने के इमाम, जिसे 224 हिजरी में तो आपकी शहादत है और 255 हिजरी में इमाम की विलादत है, तो बिल्कुल क्लोजेस्ट पीरियड आ गया था। तो इमाम और किताबें खुश रहती, इस इमाम के जमाने में हमारा लिटरेचर जमा हुआ और इस इमाम ने काफी लोगों को, जो उस वक्त के जमाने के जो राइटर्स थे, जो हदीसें लिख रहे थे, जो हदीसों की किताब लिख रहे थे, उनसे कहा था कि अब हमारा वक्त कम है, तुम क्या करो, हदीसों को जमा करो और हमारे पास लेकर आओ, हम उसको सनद देंगे, हम उसको चेक करेंगे और चेक करके फिर हम तुमको देंगे। ऐसा ना हो कि हमारे बाद शियों को अब कोई रहबर ना रहे, इसलिए 10वें इमाम का जमाना आएगा, 11वें इमाम का जमाना आएगा, फिर इमाम गैबत में आ जाएगा। तो हमारी इतनी मेहनत, 250 साल की जो मेहनत है, वो मेहनत खत्म ना हो। करबला का इतना बड़ा वाकया हो गया सिर्फ इस्लाम को बचाने, ऐसा ना हो कि इमाम जब पर्दे में चले जाए तो हमारे शिया बिल्कुल गुमराह हो जाए। और स्टार्टिंग में हुए गुमराह, लेकिन बाद में यही हमारे उलमा और मुज्तहिदीन ने उसका काम किया, काम करके एक जगह हमारी शियत को लेकर। देखो इमाम को कितनी फिक्र है, नवे इमाम इतना छोटा सा पीरियड, ये जहन में कभी भी मत रखो कि हमारा इमाम सिर्फ घर में बैठा रहता था या हमारा इमाम अगर कैद खाने में रहता तो कैद खाने में रहता था। नहीं, हमारा इमाम कैद में रहो या इमाम घर में रहो, इस्लाम के लिए काम 24/7 करते थे। 24/7 कभी एक आदमी को बुलाए। इसी इमाम के जमाने में, तकिए जवाब के जमाने में
امام نے جو مشن چھٹے امام کا تھا، چھٹے امام نے جیسے علم کو پہنچایا تھا، اس کے بعد پھر ساتویں امام کے زمانے میں ذرا رکا، پھر آٹھویں امام کے زمانے میں پھر آگے بڑھا، تو نویں امام نے وہ سارے علوم کو پھر جمع کروایا۔ یہ بھی ہمارے لیے پیغام کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں۔ اور کتابیں دیکھیے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھائیں گے علم کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک روٹین کی لائف سے ہم کو ہٹنا ہے۔ نویں امام نے کیا کیا؟ ہر طرف سے اپنے جو چھٹے امام کا مشن تھا وہ سارے 18,000 اسٹوڈنٹس کو مدینہ بلوایا، مدینہ بلوا کے مختلف ٹائمنگ سے بلوایا، ایسا نہیں کہ ایک ساتھ 18,000 کو آئے، مختلف ٹائمنگ سے مختلف جگہوں سے 4 سال یا 5 سال آپ مدینے میں رہے۔ مدینے میں رہ کر وہ پورا دین کو، مدرسے کو، ہماری یونیورسٹی کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ پوری کتابیں منگوائی جو انہوں نے چھٹے امام سے سنا تھا، یا پھر انسان بھول بھی جا رہے تھے تو امام نے اس کو امام کریکٹ کرتا تھا، کریکٹ کر کے بتاتا ہے کہ تم فلاں مقام پہ جاؤ، تم فلاں مقام۔ یہ سیرت معصوم ہے کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ اگر پروپوگیشن ایک انویسٹمنٹ ہے، ہمارا بہترین انویسٹمنٹ، اس کے ذریعے کسی کو تم نے ایک چیز بھی بتائی، نویں امام کا جملہ ہے، امام محمد تقی جواد کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو ایک چیز بتائی اور وہ چیز وہ پوری زندگی کرتا رہے تو اس سے زیادہ اجر تم کو ملے گا اس لیے کہ تم نے بتائی۔ آپ سوچیں میری بات، کتنا فائدہ ہے۔ امام کی زندگی کا اس پہلو کو لے لو کہ امام کی زندگی میں یہ عجیب پہلو ہے، تو بہرحال اس امام کا زندگی میں تیز اس لیے جا رہا کہ کل کا ایک دن ہے اور 2 امام ہے، بس میں 10-15 منٹ اور 15 منٹ میں 10 امام کی طرف آ جاتے۔ تو امام کو 24 سال کی ایج میں، 24 یا 25 ایئرس کی ایج میں، آپ کی وائف ام الفضل جو سالمہ تھی، یہ مامون کی بیٹی ہے، معتصم باللہ جو مامون کا بھائی تھا وہ حاکم بن گیا تھا۔ آپ کو معلوم مامون وسیلہ جہنم کیسا اللہ کیسا ذلیل کرتا تھا۔ ایک مچھلی کو خریدا تھا اس نے، کلرفل فش لایا، پانی لے کے برتن میں اپنے سامنے ایسا رکھا، جیسے ہی رکھا اس میں سے پانی اس کو اچھل کے اس کے باڈی میں سے کچھ پانی نکلا، ڈراپس نکلا کہ اس کے اوپر گرے۔ جیسے ہی گرے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا اور اس کو سردی لگنے لگی۔ اتنا گرمیوں کا زمانہ، اتنی سردی لگی کہ سارے لحاف اپنے اوپر ڈالنے کے باوجود اسی سردی میں مر گیا۔ اللہ کا رسول بولتا ہے کہ جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہیں، ایک آگ کا عذاب ہے، ایک ٹھنڈک کا عذاب ہے، اور ٹھنڈک کا عذاب آگ کے عذاب سے زیادہ تنگ ہے۔ بعض گناہ ایسے، میں نہیں بولنا چاہ رہا کہ بعض گناہ ایسے ہے کہ جس کی طرف سے ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، برف کا عذاب سب سے زیادہ سخت عذاب۔ مامون اس میں پڑا برف۔ معتصم باللہ اس کا بھائی وہ حاکم بن گیا۔ ام الفضل نے جا کے شکایت کی چچا سے کہ میرے شوہر کو میں اپنے نویں امام ہو رہا، نویں امام کو زہر دے دے۔ اس نے زہر بھیجایا ام الفضل کے ساتھ مدینہ زہر، 24 سال یا 24 پر جوانی بھی، شربت کے اندر اس نے زہر ڈالا۔ بیوی نے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا اگر بیوی آپ کے خلاف ہوتے، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ زندگی ہے۔ ہر معصوم کا امتحان ہوا، اللہ کے رسول کا امتحان ان کی بیویوں کے ساتھ ہوا۔ میں بہت آسانی سے جملہ بڑا آپ نے سن لیا، اس لیے کہ سب سے بڑا مشکل کہ گھر کا بیٹی باہر ہے، گھر کی ہر بات باہر آ رہی۔ اگر وائف تمہاری پرابلم کریٹر ہے تو سب سے بڑی زندگی حرام زندگی ہے۔ اس لیے عورت گھر میں جنت بناتی ہے، عورت جہنم بناتی ہے عورت کے اوپر۔ تو ام الفضل ظالم ترین مامون کی بیٹی ہے، آپ امیجن کریں۔ تو اس نے کیا کیا؟ زہر بھیجایا، شربت میں زہر ڈالا۔ مولا نے زہر سمجھ گئے، مولا جانتے تھے۔ کہا ام الفضل آج کے بعد تو کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہے گی، کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بس روایت کا جملہ ہے کہ امام تو شہید ہو گیا، 10ویں امام نے آ کے آپ کو اس وقت کفن دیا، نماز پڑھائی، اور آپ کو آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ میں نے بہت 20-25 منٹ میں آپ کے حالات 3-4 واقعات پڑھ کے ختم کیے، اس لیے کہ میرے اوپر بھی پریشر ہے اور کل کا ایک ہی دن ہے۔ میں امام علی نقی علیہ السلام سے آغاز کرتا کہ آپ کے بیٹے علی، ان کو نقی سے آپ کے القاب نقی ہے جو بڑے مشہور ہیں، اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 5 رجب کو 10ویں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور 9ویں امام کی شہادت جو ہے 29 ذیقعدہ ہے، ذیقعدہ کی آخری تاریخ 9ویں امام کی شہادت۔ 10ویں امام نام علی ہے،
نقی، ہادی، زکی یہ آپ کے القاب ہیں، اور ابو الحسن آپ کا کنیت ہے۔ 3 رجب میں ولادت ہے اور 5 رجب کو آپ کی شادی، 10ویں امام کی شادی، 255 ہجری 5 رجب آپ کی شادی۔ آپ کی زندگی میں جو حکمران تھے، سب سے ظالم جو حکمران تھا نا، وہ متوکل عباسی تھا۔ اس کے واقعات کل سننا، کل آخری مجلس میں 10ویں امام کے اور 11ویں امام کے جب حالات پڑھوں گا زیادہ، تو اس آج ایک واقعہ پڑھوں گا 10ویں امام کا بس، جو ہم سے ریلیٹڈ ہے آج کے زمانے سے، اسے وہ یہ واقعہ آج کمپلیٹ کر رہا۔ متوکل عباسی یہ وہی حاکم ہے کہ جس نے کربلا کو ریز کیا تھا، مولا حسین کی قبر مبارک کو توڑا۔ بہرحال کل اس کے واقعہ سننا، وہ امام کا زمانے ایک ظالم ترین بنی عباس کا۔ امام علی کا جملہ ہے کہ متوکل جب آئے گا یہ شیعت کو سب سے زیادہ نقصان، بنی عباس کا سب سے، ویسے سب برابر ہے، یہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم۔ اس کا زمانہ تھا 10ویں امام کا۔ آپ مدینے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور متوکل اس وقت بغداد میں حکمراں تھا۔ سب سے بڑا جو کام 10ویں امام نے، ہر کام ویسے امام کا بڑا ہوتا، میں یہ نہیں بولتا کہ یہ بڑا یہ چھوٹا، امام کا ہر کام بڑا ہوتا، ہر کام میں مشیت کے ساتھ ہوتا۔ ان کے سامنے انہوں نے جو ایک بہت عجیب کام کیا کہ 11ویں امام کا نکاح کروایا، شادی کروایا، جس سے ہمارے زمانے کے امام آئے۔ وہ واقعہ سن لیں، اسی میں مجلس ختم کروں۔ کل انشاءاللہ مکمل 10ویں اور 11ویں امام پہ ہوتا۔ آج 10ویں امام کا انٹروڈکشن کروں، جو مین واقعہ ہے جو امام بی بی نرجس خاتون کا، جناب نرجس خاتون کے ساتھ نکاح کا کروانا، یہ 10ویں امام اس دور میں کہ جس دور میں نام نہیں لے سکتے تھے، کوئی آ نہیں سکتا تھا، حکمران بنی عباس سے چاہ رہے تھے، 10ویں امام کو زیادہ قید میں رکھا گیا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہو گیا تھا کہ یہ 10واں ہے، ان کے بعد ایک آئے گا 11واں، اور 11واں آئے گا تو پھر 12واں بھی آ جائے گا، 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم۔ دیکھو حکومت کا کتنا ڈر تھا، آپ خالی امیجن کرو کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے۔ آج 10ویں امام اور 11ویں امام کا روزہ ماشاءاللہ سامنے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آج جو 10ویں امام کا روزہ ہے نا، 10ویں امام کا حصے میں آخری زمانہ ہے، تو انہوں نے غیبت کے لیے، ہمارے دور کے لیے بڑا کام کیا 10ویں امام نے، ایک پریپریشن کیا۔ اور آج جو سردار مقدس ہے وہ 10ویں امام کا سرداب تھا، جہاں 10ویں امام کا روزہ ہے سامنے میں، جہاں پہ ہم جا کے زیارت کرتے ہیں، یہ 10ویں امام کا گھر تھا، اسی گھر میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد بھی 11ویں امام کو بھی وہی دفن کیا گیا۔ 11ویں امام کی تو صرف 5 سال آپ امامت کریں، لیکن آپ کی امامت تھوڑی سی لمبی چلی، آپ 54 ہجری تک آپ امام رہے، 55 ہجری میں ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہے، تو 11ویں امام 6 سال رہے اور آپ صرف آپ 8 یا 9 برس امام رہے۔ تو اس 8-9 برس میں اتنا بڑا یہ کام تھا کہ شیعت کو ایک جگہ کرنا تھا آپ کے، اور پھر یہ نہیں کہ فریڈم ہے، یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کے فیور میں، بلکہ حکومت آپ کے خلاف ہے، خاموشی سے کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہر طرف سے شیعت کو مختلف جگہوں سے بلاتے تھے، بلا کے امام درس دیتے تھے۔ اس امام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم کو عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے، اگر آپ چاہتے کہ آپ نماز شب پڑھیں، آپ چاہتے کہ میں کوئی نیکی کروں، آپ یہ چاہتے کہ میں کسی کو خیرات کروں، لیکن آپ کا دل نہیں بولتا، تو اللہ کا رسول بولتا کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تم کو عبادت کا شوق ہو اور اللہ تم کو توفیق عطا کرے، تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ ہم نمازوں میں یہ دعا کرنا کہ اللہ میں تیری عبادت کروں، مجھے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ دیکھیے شوق ہوتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، امپلیمنٹیشن کے لیے 10ویں امام کا واسطہ اور 11ویں امام کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس کے عبادت کا شوق دیتا اور توفیق عطا کرتا۔ اصل چیز توفیق ہے، عبادت کا شوق تو سب کو ہوگا لیکن توفیق نہیں ملتی، ہم دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جاتے۔ تو امام کہتے ہیں کہ 10ویں امام کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ ان کا واسطہ دے کے دعا کرتے جاؤ، دیکھو تم کو عبادت، اور عبادت کا شوق اگر کسی کو آ جائے نا تو پھر دنیا سے ہیچ ہو جاتی ہے اس کو، اس لیے کہ اللہ کی جب عبادت کا امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنی تم چاہے عبادت کرو، اور جتنی تم عبادت کرو گے۔ اسی امام کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ آپ اسی امام کو متوکل نے جانوروں کے وائلڈ اینیملز کے سامنے بھیج دیا تھا، پورے وائلڈ اینیمل۔ اور کیسے بھیجا تھا؟ اس لیے کہ امام نے وائلڈ اینیملز کے سامنے جب بھیجا، جب ایک عورت آئی متوکل کے زمانے میں آئی اور آگے کہا میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، میری شہزادی زینب۔ میں تو گھڑی دیکھ رہا بھی نہیں آج اتوار ہونے کی وجہ سے، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی آلریڈی۔ تو آئی آ کے کہنے لگی میں زینب بنت علی ہوں۔
تو اور میں 200 سال سے باہر تھی، اب واپس آئی، میں غیبت میں چلی گئی تھی، واپس آئی تو اس نے کہا اب تقریر کرنے لگی کہ میں شریکت الحسین زینب بنت علی ہوں۔ متوکل نے امام کو بلایا، عجیب واقعہ، امام کو بلا کے کہا کہ یہ آپ کی دادی ہے زینب؟ امام نے کہا یہ جھوٹ نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ امام کی معرفت اتنی نہیں تھی، کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ امام نے کہا یہ جھوٹ کی ہے، کاذب ہے، میری دادی کی شہادت کے 200 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا نہیں میں ہوں۔ تو امام نے کہا ایسا کر، متوکل وائلڈ اینیملز کو پالتا تھا، کیسا ظالم تھا دیکھو، شیر اور جتنے وائلڈ اینیملز ہو سکتے، ایک بڑا اس کا جگہ تھی وہاں پہ رکھتا تھا پنجروں میں، اور جب بھی اس کا کوئی دشمن آتا اس کے منہ پہ چھوڑ دیتا اور اوپر بیٹھ کے انجوائے کرتا وہ جانور جب کھاتے ہو انسان کو۔ تو امام نے کہا کہ اگر یہ زینب بنت علی ہے، یہ جو بول رہی ہے، وہ بول رہی نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس کو ان جانوروں پہ چھوڑ دے۔ اگر زینب بنت علی ہے، جانوروں کو یہ بیوی کا نام لے کے کہا گوشت حرام ہے، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جیسی اس کو لے کر جانے لگے، دیکھا، دیکھ کے کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب دیکھو کتنا کیسا وقت تھا، عورت نے تو انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ جو متوکل کے ساتھ کے لوگ تھے نا، کہا یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں نا امام کی طرف اشارہ، دیکھو کیا زمانہ تھا یار، تھوڑا پیسہ آ گیا، اسٹیٹس آ گیا، امام سے ایسی بات کر، کہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا امام علی نقی، ان کو ہی بھیج دے، ان کو ہی بھیج دے وہاں پہ، معلوم ہوتا ہے کہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ بی بی زہرا کے بیٹے ہیں یا نہیں، یہ سیدزادے ہیں یا نہیں۔ Why don't you try him؟ یہ تو ظالم چاہتا تھا، متوکل ظالم کا چاہتا تھا کہ ہر راستے سے ہٹ گئے۔ 10ویں امام کو اس پنجرے میں، اس کیج میں بھیجا گیا۔ دیکھو کیسا اس امام کے ساتھ بہت ظلم ہوا، امام علی نقی علیہ السلام، کہ اس کیج میں بھیجا گیا جہاں پورے وائلڈ اینیملز بیٹھے ہوئے ہر طرف سے، اور یہ متوکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر آ گیا انجوائے کرنے کے لیے کہ دیکھو آج امام کا حشر کیا ہوگا۔ میرا مولا انڈر ہوا، کافی بڑا تھا، ہر طرف سے یہ وائلڈ اینیمل جو دوڑتے ہوئے اپنے پنجروں سے باہر نکلے تیزی کے ساتھ۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہے الخلوم میں علامہ نے لکھا، تیزی کے ساتھ باہر آئے دوڑتے ہوئے، لیکن جیسے بولتے ہیں اسپیڈ بریکر لگ گیا، امام اب یہاں کھڑے ہوئے ایک دم اپنے آپ میں اسپیڈ بریکر پہ گاڑی رک گیا، تیزی سے آ کے ایک پورے جانور ایک دم رکے، ایسے دیکھتے دیکھتے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکا کے اب آہستہ 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 امام کے پاس آئے، سر اٹھا کے نہیں آئے، جانور سے سیکھ لو خالی، سر اٹھا کے نہیں آئے، پھر بول رہا غرور و تکبر، ایگو، سر کو جھکایا، سر کو جھکا کر آئے، آگے سارے جانوروں نے مولا کے قدموں پہ پیر رکھ دیا۔ مولا نے ایک ایک کو ایسا، میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریئل واقعہ ہے، ایسا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تو وہ لوگ ایسا منہ اٹھا کے کچھ بات کرنے لگے، مولا نے ان کا جواب دیا، پھر وہ اپنی زبان میں کچھ بولنے لگے، مولا نے پھر ایک کو بلایا، اس کو پھر سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر جواب دیا، تو متوکل نہیں پاگل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا یار، میں جاتا تو کھا جاتے یہ لوگ، لیکن امام کے ساتھ کیا، امام واپس آئے، امام سے پوچھا گیا کہ بس میں ختم کر رہا ہوں، اسے کہ میرا ٹائم ہو گیا، ابھی مسائل بھی نہیں ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گئی۔ امام نے کہا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لوگ کیا بات کر رہے تھے آپ سے، یہ لوگ کیا ڈسکشن کر رہے تھے جانور آپ سے؟ تو امام نے کہا جو بوڑھے جانور تھے نا، بوڑھے اور جوان بھی تھے، تو جو بوڑھے جانور تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولا یہ جو جوان ہے نا، شیر جیسے کوئی جوان ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ایک بوڑھا ہے، کہا کہ یہ لوگ مجھے یہ بول رہے تھے کہ مولا ابھی ہماری ہڈیوں میں یا ہمارے پاس وہ تیزی نہیں ہے، وہ شارپنیس نہیں ہے، اور یہ لوگ شارپ ہے، یہ ہماری غذا کھا جاتے، ہمارا کھانا کھا جاتے۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا آپ جانوروں میں اللہ سزا کیسے دیتا؟ یقین آئے گا، امام نے کہا کہ جانوروں میں بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کی سزا یہ ہے کہ جو بوڑھا ہے وہ جوان ہوتا، جو جوان ہے وہ ضعیف ہو جاتا۔ ڈرو، آپ
آپ سوچو جو اللہ جانوروں سے کو برداشت نہیں کرتا ظلم، کتنی بڑی بات ہے. جو جانوروں کے اوپر برداشت نہیں کرتا کہ ایک جانور دوسرے جانور پہ ظلم کرے تو وہ انسانوں کو برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے. بدترین نوے امام محمد امام علی نقی علیہ السلام کہتے امام کہتے کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ اللہ کافر کی حکومت کو برداشت، جو غور سے سنا، اللہ کافر کی حکومت کو برداشت کرتا، ظالم کی حکومت کو نہیں کرتا. اسی امام سے پوچھا گیا امام علی نقی علیہ السلام جب امتحان معمول نے لیا تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے، جو کیا چیز نہیں ہے اللہ کے پاس؟ کوئی چیز ایسی ہے ہمارے دماغ میں جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ مطلب سوال کیسا ہے؟ پوچھتا ہے متوکل امام سے کہ یا علی نقی یہ بتا، بڑی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو امام نے کہا ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں. اس نے کہا اچھا، میں نے کہا اسی سوال کیا تھا آپ سے، آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے. کہا پوچھا کیا؟ تو کہا ظلم. وہ رحم کرتا، ظلم نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کے پاس نہیں. ساری صفات اللہ کے دیکھو، ساری کوالٹیز آپ اللہ کے دیکھو، آپ یہ کوالٹی یہ نام کبھی نہیں آئے گا. برداشت. میں نے جو جملہ بولا آپ نے ایزی لے کے سنا. میں نے کیا بولا کہ اللہ کافر کی حکومت کو برداشت کرتا، ظالم کی حکومت کو نہیں کرتا. ظالم کو رکھتے ہی نہیں، فوراً اس پہ حملہ ہو، اس کو ختم کر. تو یہ صرف حاکم کے لیے نہیں ہے، پلیز غور سے سنو آخری بات، یہ صرف بادشاہ یا کنگ کے لیے نہیں ہے، حکمران کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی. ہر مرد گھر میں حاکم ہے، ہر گھر اپنے اپنے گھروں میں محاکم ہے، آفیسز میں حاکم ہے، باس ہے. ہر چیز، یہ پورے ہر چیز میں آتا. ایک آدمی گھر ہو، آفس ہو، جاب پہ ہو، مثال کے طور پہ مینیجر بنے، تمہارے نیچے جتنے وہ تمہارے انڈر میں. یہ نہیں ہے کہ صرف تم بادشاہ کے لیے امام نے کہا، نہیں، بہت وائڈ یہ اس کا جملہ ہے کہ اللہ حاکم کو، ظالم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، کافر کو برداشت کر لیتا. تو ہر جگہ چیک کرنا کہ میرے نیچے جو ہے نا ان کے اوپر میں ظلم تو نہیں کرنا. کبھی بھی جاب چلی جائے گی، کبھی بھی بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، کبھی بھی کچھ ہو سکتا اگر ظلم کرو گے. آلویز، اس لیے کہ دوستو 10ویں امام بولتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کو حاصل کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. تو کہا سب سے بہترین کوالٹی ایک مومن میں، جب پوچھا گیا تھا مولا شیعہ کی کوالٹی کیا ہے، وہ امام کہتے ہیں وہ تواضع کرے، اس میں تواضع رہے، وہ ڈرے اور اس کی طرف سر جھکائے، تو کبھی وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. بس آخری جملے تھے میرے امام علی نقی علیہ السلام سے. وہ امام کا جو زمانے کے امام کا جو واقعہ کل سننا، اور دوسرے جو متوکل کے واقعہ تھے وہ کل سننا. اب 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی مسائل باقی. تو کوشش یہ کرو کہ اس امام کے بارے میں، ہر امام کا روز کچھ بول رہا، عبادت اور 9ویں امام کی یہ حفظ جواد پہ نہ کرو. حفظ جواد تمہاری صحت ہر چیز کے لیے بہترین، اور عبادت اللہ کی عبادت کے لیے اس امام کا واسطہ دو انشاءاللہ. بہرحال کل صرف 10ویں اور 11ویں کنٹینیو کروں گا. سلام پڑھے ہو. اس امام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے آپ عزاداری، ہر امام کے لیے ہوتا، کثرت سے عزاداری کر دیتے. عزاداری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے لوگ. آلویز محرم آتا عزاداری کرتے، محرم آتا عزاداری. محرم نہیں بھی آتا، اگر کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو اس کو بٹھاتے اور اس سے مولا حسین کے بارے میں جو لکھ کے لایا وہ سنتے اور گریا کرتے. بس دوستو کتنی جلدی یہ دن گزر گئے نا. آج 8 تاریخ ہو گئی، لاسٹ سنڈے شروع ہوئے تھے مدرسے، 8 مدرسے ہو گئے اور دن گزر گئے. آج کا رات ہے، کل کا ایک دن ہے بس. کل کی رات آئے گی، فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہوگی، مولا حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات. یہ وہ رات ہے کہ جب یہ رات آئی تھی تو بی بی زینب کی ایک ہی دعا تھی کہ یہ رات نہ ڈھلنا کہ ادھر جائے گی زینب. یہ وہ رات آنے والی ہے. دوستو 8 محرم پوری دنیا میں ایک شہید کا ذکر ہوتا ہے.
ہر جگہ، عرب میں ہو، عجم میں ہو، سب کانٹیننٹ میں ہو، ایک ہی شہید کہ جو ہم سب کا، ویسے ہر شہید ہمارے فیوریٹ ہے، لیکن یہ شہید ایسا ہے کہ ہر گھر میں اس کی نشانی ہے۔ اگر تم یہ نشانی گھر میں رکھو گے نا، یقین کرو تم، تمہارے گھر میں برکتیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے کیا نشانی ہے؟ جب علم دیکھتے عباس یاد آتے ہیں، جب ہم علم پہ نگاہ پڑتی مولا عباس یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس غازی نے، علم تو مولا علی نے بھی اٹھائے تھے، علم نے تو امام حسن نے بھی اٹھائے، لیکن آج علم منسوب ہو گیا غازی کے ساتھ، اور علم میں ایک نشانی بھی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ ایک چھوٹی سی مشق، کوئی چاندی کی چڑھاتا، کوئی مشق چڑھاتا، وہ اس چیز کو یاد دلا رہی کہ عباس پانی لیتے گئے، آج تک چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے۔ مولا آداب رکھے، آپ کی آواز میں بڑے ہو گئی، مولا آداب رکھے۔ آج محرم ہے تو اسی طرح تکلف کے علاوہ رونا، آہستہ نہیں رونا۔ آج دوستو اس شعر کا ذکر کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا، میرا ایک جملہ غور سے سنو، مولا علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر۔ میں چاہتا تھا کہ مولا عباس کے اوپر آج 10-15 منٹ پڑھوں، لیکن وقت میرا 1 گھنٹہ تو صرف تمہید ہو گئی۔ بہرحال میں ایک بات بولتا کہ مولا عباس جو ہے ایک خواب تھے امام علی کے، ایک ڈریم تھا امام علی کا۔ یہی کہا تھا کہ میں ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے، تو ایسی بیوی سے آپ نے شادی کی۔ دوستو میرے جملے غور سے سنو، مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل، جوش شجاعت، جو بہادری تھی لبریز ہوا نا، اور دل میں بہادری کی کروٹ لی، حسین نے خاموش کر دیا۔ بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش لگا کر روکنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں بہادر بہت گزرے، مولا عباس بہادر تھے، بریو تھے، دنیا میں بہت بہادر گزرے، لیکن صرف بہادری کمال نہیں ہے، بہادری کے ساتھ صبر کمال ہے، اطاعت کمال ہے۔ یہ چیزیں مولا عباس میں تھی، بہادر بھی تھے، اطاعت بھی تھی، اپنی مرضی نہیں تھی، جو مرضی امام ہے وہ میری مرضی ہے۔ اور اس وقت سامنے آیا کہ آپ سے مولا عباس کی شجاعت کا دیکھو کہ 2 محرم کو خیمے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے؟ ایک لکیر کھینچی سامنے آگے، خیمے کے آگے، اور عمر صاحب کے آدمی کو ایڈریس کر کے کہا سنو، اگر کوئی یہ لکیر، یہ لائن میں ڈرا کر رہا، اگر یہ لائن کو کوئی کراس بھی کرے گا نا، عباس یہاں موجود ہے۔ لیکن جب یہ جوش کو دیکھا حسین نے، امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن آج تم روکو عباس کو، میں نہیں روکوں گا۔ ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی زینب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سر جھکا کے سیدھا خیمے میں چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے بیوی کے سامنے، ماں کی طرح احترام کرتے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کہا بیوی آپ نے بلایا ہے؟ تو زینب نے کہا کہ ہاں بھیا میں نے بلایا۔ کہا حکم کرے؟ ایک ہی جملہ کہا عباس حسین یہ چاہتے کہ خیمے ہٹ جائیں، عباس تم خیمے کو ہٹا لو۔ پلٹ کے نہیں کہا کہ بیوی میں نہیں ہٹاؤں گا، کہا یہ حسین کا حکم ہے، بس سر کو جھکا گئے اور جا کے خیموں کو ہٹا لیا۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے۔ اتنی خواہش امام علی نے اپنا بیٹا کہا، ڈریم بوائے جس کو بولتے نہیں، ایک ڈریم تھا مولا علی کا مولا عباس۔ مولا عباس کو دیکھتے کہ علی خوش ہوتا تھا، کاپی تھے، ریپلیکا تھے۔ جوانی امام علی کی جو جوانی تھی وہ مولا عباس میں تھی، لوگ دیکھ کے بولتے تھے کہ علی کی جوانی جاری ہے۔ اور امام علی نے، میں جملے میرے غلط نہ ہو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، احترام کے لیے نہیں، کہ امام علی نے اپنا پرسنل انٹرسٹ لے کے عباس کو جنگ سکھائی تھی، پرسنل انٹرسٹ۔ اور ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، حسن و حسین تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، عباس تو میرے بیٹے ہیں۔ ہمیشہ بی بی ام المؤمنین نے بھی ایک، یہ ساری چیزیں جناب عباس میں آئیں کیسے؟ اتنے اوبیڈینٹ کیسے ہوئے
کہ جب شادی ہو کے جناب ام البنین اماری میں بیٹھ کے آئی، علی کے دروازے پہ جب اماری رکی تو ام البنین اتر کے ایسے وائف آئی تھی امام علی کی، لیکن سیدھا اندر نہیں گئی، اس چوکٹ کو چوما جو فاطمہ کی چوکٹ تھی، سر رکھ دیا اس چوکٹ پہ، بی بی چوکٹ پہ سر رکھ کر بی بی اندر داخل ہوئی تو وہاں پہ امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، چاروں بچے بیٹھے ہوئے، چاروں بچوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو بچے کھڑے ہو گئے، جیسی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ام البنین خاک پہ بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہا بچوں میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں کلیم بن کر آئی۔ ایسی ماں کا بیٹا عباس تھا، ایسی ماں کا بیٹا عباس تھا۔ یہ اطاعت جو ملی نا وہ ماں کی طرف سے ملی مولا عباس کو۔ زندگی گزری، بچپنے سے ایک ہی آواز کانوں میں آئی کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، کربلا کے لیے۔ بہنوں نے وہی کہا، ماں نے وہی کہا، بابا نے وہی کہا، اصحاب بھی وہی کہہ رہے تھے کہ تم کربلا 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 کربلا۔ صرف ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں کربلا کے لیے آیا ہوں اور میں کربلا میں جنگ کروں گا۔ یہ خواہش کے ساتھ عباس زندگی گزار رہا تھا، اور وہ رات آئی کہ جب مدینے سے چلنے کا سفر کا وقت آیا، آدھی رات کے بعد بی بی زینب نے کہا کہ بھیا ماں جائے مجھے نانا کے لحد پر اور ماں کی لحد پر لے کر چلو، میں خدا حافظ کہنا چاہیے۔ دوستو وہ آخری، پلیز آپ غلط کریں گے، وہ آخری موقع تھا کہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جو ہے اپنے 18 بھائیوں کے ساتھ باہر آئیں گی، وہ لاسٹ ٹائم تھا بس۔ پھر زینب مدینے میں نہیں آئی، جیسی بی بی زینب آ رہی تھی تو پورے بھائیوں نے گھیر لیا، سامنے سامنے مولا عباس چلنے لگے، خبر رسول پر آئے، آ کے رخسارے کو رکھ کے کہا کہ نانا میں جا رہا تھا۔ بی بی زینب نے کہا نانا خدا حافظ۔ وہاں سے بھائی اور بہن بخی آئے ماں کی لحد پہ، ماں کے پیدی بیٹھ کے زینب نے کہا کہ اماں میں وطن سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد حسین نے ماں کے پیدی اپنے رخسارے کو رکھا، رکھ کے کہا اماں خدا حافظ، میں بابا کو جا رہا۔ پھر کہا کہ اماں میں جا تو رہا لیکن جب پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا، اماں تم میری مدد کو ضرور آنا، میں جا رہا کربلا کے لیے۔ حسین نے ماں کو خدا حافظ جب کہا تو خبر فاطمہ سے آواز آئی، اس آواز کو میرے علی سے اپنے مرثیے کے بن میں کہا کہ جیسے حسین نے کہا اماں خدا حافظ تو فوراً بی بی کی ایک آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس سے برابر۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بی بی کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس سے برابر ہے کدھر؟ ارے وہ فدا ہے میرے بچے نے صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے بابا میرا ہے بسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرما دیے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آپ کے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ بی بی زہرا کہتی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ کہا قافلے بنے کے کربلا پہنچی، یہ عباس کا کردار تھا، یہ عباس کا حصہ ہے کہ عباس جیسا کیریکٹر دنیا میں آیا۔ عزیزو ایک یا دو باتیں کر کے میں مجلس کا تمام کروں کہ آج تاریخ بھی ہے، مولا عباس کا ذکر بھی ہو جائے۔ اطاعت کیا تھی وہ دیکھو خالی، how he was so obedient، اتنے obedient کہ امام مولا عباس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا کہ اگر اس وقت مولا عباس نہیں ہوتے، میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو، عباس دنیا میں نہیں ہوتے یا کربلا میں نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک امام کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے۔ اطاعت امام کو مولا عباس نے بتایا۔ آج ہمارے پاس 0.1% اطاعت نہیں جو اطاعت عباس، ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے۔ مولا عباس کی ساری خواہشوں کو انہوں نے قربان کر دیا مولا حسین کے اوپر، کبھی زندگی میں جواب نہیں دیا۔
आंसर बैक जिसको बोलेंगे, पलट के नहीं देखा, जो हुक्म इमाम है वो मेरा हुक्म, मुझे इताअत करना है। शब आशूर का वाक़या, मौला हुसैन के खेमे में मौला अब्बास बैठे हुए, आधी रात हो रही है, शिमर सालिम आता है और आके कहता है कि अब्बास तुम बाहर आओ। मौला अब्बास जाने में तकल्लुफ कर रहे थे, मौला हुसैन ने कहा कि भैया जाओ देखो चाहता क्या है। अब्बास बाहर आए, उससे गुफ्तगू हुई, दौड़ा ने गुफ्तगू, शिमर सालिम कहता है अब्बास तुम्हारे भाइयों के लिए मैं अमाननामा लाया हूँ, छोड़ दो हुसैन का साथ, चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। दोस्तों एक ऑफर आया था, लेकिन ऐसा आशिक हुसैन, ऐसा इताअत गुजार, जब सुना कि मेरे लिए अमाननामा लाया, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में जो अमाननामा लाया था उसको चाक चाक किया। उसके बाद एक जुमला बोला कि शमे तुझे शर्म नहीं आती, मेरे लिए अमाननामा लाया और फातिमा के लाल के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर सर को झुका के खेमे में आए, इताअत देखो। मौला हुसैन ने वाकया पूछा, अब्बास से वाकया बयान किया। बयान करने के बाद मौला हुसैन ने एक जुमला बोला, कहा अब्बास जाते तो बेहतर था, जाते जाते बीवियों को भी लेके चले जाते। बस दोस्तों पूरी जिंदगी जवाब नहीं दिया, अब ये मौका आ गया। हुसैन ने कहा भैया जाते तो बेहतर था, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, खेमे का पर्दा उठा, एक तरफ में सर को झुका के बाहर निकल गए। हुसैन समझ गए, आगे बढ़ के शाने पे हाथ रख के कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं नजर जा रहा, जाके बाबा को जिसकी गुलामी में दिया था उन्हें आजाद कर दिया मुझे। जाके बाबा को बोलूंगा जिसकी गुलामी में दिया था उसे आजाद कर दिया। हुसैन ने फौरन से वक्त आया दोस्तों, आशूरे का दिन आया, बस मैं आशूरे का दिन आया, सुबह से मेरा मौला कहता है कि बाखा मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन हुसैन हमेशा ये कहते कि अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार। जब कासिम का लाशा पामाल हो गया और मोहम्मद की मैयतें आई तो अब्बास का जुमला सुनो। अब्बास ने कहा आका जिन बच्चों को गोदों में खिलाया है मैंने उनकी अब लाशें उठाई है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन ने कहा कि अब्बास जाओ सैतानियों से इजाजत दे लो। एक एक बीवी के पास आए, सबको खुदा हाफिज कहा, ज़ैनब के करीब गए और जाके जब कहा कि आखिर बीवी मुझे इजाजत दीजिए, ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, पहले अपने बाजुओं को देखा फिर अब्बास के चेहरे को। अब्बास ने कहा कि बीबी मैं इज्जत लेने आया, कभी आप अपने बाजू में देखती, कभी मेरे चेहरे को देखा। अब्बास 21 रमजान की रात थी, बाबा मेरे बाजुओं के बोसे ले रहे थे, तो मैं सोच रही थी बाबा क्यों ले रहे। तो फिर मेरे बाबा ने कहा था कि बेटी एक वक्त आएगा तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी, सर से चाहते मैं बड़ी आसानी से पढ़ा। आप सुन रहे दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी कि कोई ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधे, सर से चादर छिले। बीवी कहती है कि मुझे यकीन था बाबा की बात पे वक्त आएगा, लेकिन कभी कभी सोचती थी जिसके 18 भाई हो और अब्बास से सब भाई कि किसकी मजाक है जो मेरे बाजुओं में बांधे। लेकिन अब्बास आज तुम जा रहे, अब यकीन हो गया। कितना बीवियों को भरोसा था मौला अब्बास के ऊपर। बाहर आए, सकीना ने मर्श दी, हुसैन के पास गए, मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, बस एक जुमला कि अब्बास तलवार नहीं चलाना, अब्बास जंग नहीं करना। दोस्तों सारी ख्वाहिश को मौला अब्बास से हुसैन पे कुर्बान कर दिया। ये नहीं कहा कि आखिर मैं तो इसी दिन के लिए आया हूँ, नहीं कहा आपकी मर्जी में तलवार नहीं चलाऊं। इसीलिए अल्लाह ने अब्बास के दरवाजे को बाबुल मुराद बनाया कि कोई ख्वाहिश अब्बास की पूरी नहीं हुई, पानी लाने की ख्वाहिश थी वो नहीं हुई, हाथ कट गए, जंग करने की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने इनके दरवाजे को बाबुल मुराद और बाबुल मुराद बना दिया। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, 2 मिनट में खत्म कर रहा। गाजी मश्क लेकर नहर पे आया। आपको मालूम मौला अब्बास के जो दबदबा था यजीद के लश्कर में, सुबह से जब कोई शहीद खेमे से निकलता था, यजीदी लश्कर रिकाबों पे ऐसा जोर देता, ऐसा उठता था, उठ के ख्याम हुसैनी की तरफ देखता था, देख के पुकारते कहीं अब्बास तो नहीं आ रहे, कहीं अब्बास तो नहीं आ रहे। जो शहीद जा रहा उठ के देख रहे कहीं अब्बास तो नहीं आ रहे। इन लोगों ने सालिमीन ने वो जो रिवर थी, वो जो अलखमा काटा था,
وہ القمہ کے پاس 25 سے 30 ہزار کا لشکر ایسا پروٹیکٹ کر رہا تھا اس پانی کو. سب سے سامنے تیر چلانے والے, پھر نیزہ پھینکنے والے, پھر برچھی پھینکنے والے, پھر تلوار چلانے والے, پھر گھوڑ. ایسا لیس تھی اس کی فوج کی جو پروٹیکٹ کری ہوئی تھی. پورا کمری 20 سے 25,000 کی فوج خالی اس پہ کھڑی ہوئی کہ کوئی ایک ڈراپ آف واٹر بھی حسین کے خیمے میں نہ جائے. اور جو قریب بھی آتا تیروں کی بارش کر کے ختم کر دیتے. یہ ظالمین ایسا کھڑے ہوئے. جب صبح سے ٹرائی کر رہے کہ عباس 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 عباس, جیسے ہی میرا مولا علم لے کر گھوڑے کو ایڑ دی, وہی طریقہ تھا, وہی اسٹائل تھا جیسے امام علی کا تھا. گھوڑے کو ایڑ دینا, وہ اب میں کیا کروں مصائب کے جملے, ایڑ دی. اب جب گھوڑا آپ کا چلتا تھا لٹرلی جس کو بولتے ہیں فلائی کرتا تھا, ہوا میں چلتا تھا, اس رفتار سے جاتے تھے. حکم ہے امام کا کہ تلوار نہیں چلانا, لیکن جرت اتنی, بہادری اتنی, یہ نہیں کہ سامنے 30,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے, میں چاہوں گا تو مجھے چھلنی کر دیں گے. لیکن عباس کی شجاعت ایسی تھی, جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ دی یزیدی لشکر میں آواز بلند ہوئی کہ عباس آ رہے. دوستو ایسا لشکر کائی کی طرح ہٹ گیا, سیدھا علی کا لال نہر پہ پہنچ گیا. نہر پہ پہنچ کے مولا عباس 6'3" کے قریب آپ کی ہائٹ جو بتائی گئی, اور بہادر ایسی فزک تھی, آپ اترے گھوڑے سے وفا جو ہے ختم ہو گئی مولا عباس کے بعد. ایسی وفا نیزے کی انی پہ مشک بالا دور سے نیزے تو کیوں عباس جب پہنچے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی نا, تو دل میں سوچنے لگے ارے جھولے میں علی حضرت پیاسا ہے, اور یہ حال ہے میرے پاس اتنی ٹھنڈی ہوا ہے, مشک بھی گیلا پانی بھی نہیں لیا, مشک چھوڑ دی اس کے اندر, اور وہی ٹہلنے لگے. بتایا کہ آج قبضہ کس کا ہے دیکھنا ہے, کون کنٹرول کر رہا اس پانی کو. وہاں سے شیر اٹھا, مولا حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے نہر کی طرف دیکھ رہے. یہ مولا عباس سے پانی بھرا, پانی بھر کے مشک کو لیا, گھوڑے کو ایڑ دی. عمر سعد نے پکارا کہ ایک خطرہ بھی پانی پہنچ جائے گا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے, ہر طرف سے حملے کرو. ہر طرف سے حملے ہونے لگے. حسین کی نگاہ علم کے اوپر تھی. دوستو حسین دیکھ رہے تھے کہ علم بڑھتے بڑھتے علم ایک لمحے کے لیے رکا اور علم نے جگہ بدل دی, سیدھی جانب سے بائیں جانب آ گیا. آپ سمجھے کہ کیوں آیا, میرے مولا کا سیدھا شان لگتا ہوا. عباس نے علم اس طرف لے لیا, پھر حسین نے دیکھا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا, پھر حسین نے دیکھا کہ علم اب دوسری سائڈ پہ آ گیا. مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آئے دونوں شانے لتا ہو گئے. اب عباس کی ایک خواہش تھی کہ پانی میں سکینہ تک پہنچا دو, لیکن ہرملہ کا تیر چلا, عباس کی امیدوں کو پانی پھر گیا. عزیزو اس کے بعد یہ ظالم سامنے سے وار کر کے پوچھتے تھے کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے, عباس تم اپنا کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد ایک شخص نے گرد مارا, علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. حسین نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی, اور تلوار چلا کر جب عباس کے پاس پہنچے تو سر زخمی تھا. عباس کا سر لے کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا. زانوں پہ رکھنے کے بعد عباس نے سر کو پھر ہٹا دیا, زمین پہ لا لیا, پھر زانوں پہ حسین نے رکھا, پھر ہٹایا. ایک وقت حسین نے پوچھا عباس کہ ہمارا زانو تم کو پسند نہیں ہے, تو کہا آقا وہ بات نہیں تھی کہ شہادت کے وقت بھی تھا محبت کیسی. کہا میں غلام یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے, جب آپ